اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ یہ اللہ کے کلام کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ ناظرین کرام، نکاح کے مسئلے میں جو ایک بنیادی چیز ہے جس کو مہر کہا جاتا ہے، یعنی گویا کہ اس پورے نظام کو، اس پورے معاہدے کو وجود میں لانے کے لیے یہی ایک خرچہ ہے جس کو اسلام نے لڑکے والوں کے ذمے لڑکی کے حق کے بطور رکھا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پریشانی یہ ہے کہ ہم جب اس معاملے کو کرنے کے لیے، اس معاہدے کو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہیں۔ یا تو اس میں اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ وہ لاکھوں پر بات پہنچتی ہے اور وہ ان کے مہر کو زیادہ باندھنے کا مطلب اور ان کی سوچ، ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اگر لڑکے کو زیادہ مہر کے ساتھ لٹکا دیا جائے گا تو یہ طلاق نہیں دے گا اور لڑکی کی حفاظت ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ تفریح سے کام لیتے ہیں کہ بالکل جب مہر کا تذکرہ آتا ہے تو وہ بہت مختصر سا نام لے کر اور اس کو آگے چلتا کر دیتے ہیں، اور لڑکے والوں کی خواہش اکثر یہ رہتی ہے کہ مہر کا تذکرہ زیادہ اہمیت کے ساتھ نہ ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن یہ دونوں مزاج شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ مہر لڑکی کا بنیادی قرض ہے، بنیادی گویا کہ ایک ذمہ ہے کہ جو شوہر کے ذمے ہے کہ وہ اس کو صحبت سے پہلے ادا کرے اگر مہر معجل ہے تو۔ لیکن مہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لڑکی نے اپنے آپ کو جو مکمل آپ کو پیش کر دیا ہے، اس کے گویا کے عوض کے طور پر سر دست ایک معاوضہ رکھا گیا۔ اس معاوضے کی شریعت اسلامیہ میں کیا کنڈیشن ہے، اس کی کیا مقدار ہونی چاہیے، اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ تو دوستو، شریعت اسلامیہ میں 3 آپشنز ہیں، 3 گویا کہ اس کے مرحلے ہیں مہر کے۔ نمبر 1 کہ ہم حضرت نبی پاک علیہ السلام کی ذات عالی کی جو لخت جگر ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نکاح کے وقت میں نبی پاک علیہ السلام نے جو مہر طے فرمایا، اس مہر کو ہم اپنی بچیوں کے لیے نکاح میں مقرر کریں۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مہر فاطمی مسنون مہر ہے، بہت بہتر مہر ہے، لیکن اس کے لیے انسان کا صاحب حیثیت ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسرا مہر اگر یہ ممکن نہیں ہے تو مہر مثل ہے، یعنی اس لڑکی کا جس کا نکاح ہو رہا ہے تو اس کے خاندان میں اس کے تایا ہیں، چچا ہیں، خالو ہیں، اور جو اس کے رشتہ دار لڑکیاں ہیں، ان کا جس انداز کا مہر بنا ہوا ہو اسی کے مثل مہر باندھ دیا جائے۔ اور تیسرا موقع ہے کہ لڑکی کی نیکی، شرافت، ذہانت، اس کی قابلیت و صلاحیت کو دیکھ کر کے اس کے مطابق مہر اس کا طے کیا جائے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لڑکے کی حیثیت پر بھی۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مہر کی سب سے کم مقدار جو بیان فرمائی، لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد حضرت نبی پاک علیہ السلام کے جو خود اپنے نکاح کے موقع پر مختلف مہر ہیں، اس کے بعد مہر فاطمی ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر ایک نکاح کے موقع پر نجاشی بادشاہ شاہ حبشہ نے دیا تھا اپنی طرف سے۔ وہ اتنا بڑا مہر ہے کہ مڈل کلاس کا آدمی اور ہائی پروفائل میں بھی جو بہت بڑے معیار کے لوگ ہیں، وزیر ہیں، سی ایم ہیں، پی ایم ہیں، اس انداز کے لوگ اس مہر کو ادا کر سکتے ہیں، جو آج کی زمانے میں کروڑوں روپے بیٹھتا ہے۔ لیکن 4 قسم کے مہر نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی میں پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ 4 ہی قسم کے لوگ ہیں، بہت ہائی پروفائل، اس سے کچھ ہلکے، مڈل کلاس، اور اس سے بالکل لیبر کلاس۔ یہ 4 ہی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں تاکہ ہر قسم کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جائے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں۔ اس لیے 4 قسم کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ ہم جس وقت میں اس مسئلے کو کرنے کے لیے چلیں تو اپنے مقامی مستند عالم دین سے رابطہ کر کے مہر کے مکمل مسائل کو ہم حاصل کریں، تاکہ اس سلسلے میں کوئی
جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ورزی نہ ہو اور ہم اس سلسلے میں کوئی بھول نہ کر بیٹھیں۔ عام طور سے مزاج ہے کہ مہر باندھ دیا جاتا ہے، طے کر دیا جاتا ہے، لیکن شوہر ادا نہیں کرتا۔ شوہر کا مزاج ہے معاف کرا لیں گے۔ ارے بھائی قرض اس کا ہے، حق اس کا ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ آپ اگر دباؤ بنائیں گے تو اس وقت میں وہ آپ کے گھر میں ہے، آپ کی ملکہ ہے، آپ کی بیوی ہے، تو اس کے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ معاف کر دے گی، لیکن اس طریقے سے معاف کرانے سے کسی کا حق معاف نہیں ہوگا۔ اور اگر اسی حال میں یہ دنیا سے چلا گیا بغیر مہر کے ادا کیے ہوئے اور اولادیں بھی ہوئیں، صحبتیں بھی ہوئیں، تو اس کو زنا کے درجے میں رکھا جائے گا۔ الامان والحفیظ، حتی الامکان اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ مہر اس انداز سے طے کیا جائے کہ ہم اول مرحلے میں اس کو ادا کر دیں۔ پھر مہر جب باندھا جاتا ہے تو عام طور سے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عین سے معجل، عجل تعجیل، اس کے معنی آتے ہیں جلدی کے۔ معجل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی اہلیہ سے خلوت میں پہنچے، تنہائی میں پہنچے، تو صحبت کرنے سے پہلے اس مہر کو ادا کر دیا جائے، یہ ہے مطلب معجل کا۔ اور اگر آپ نے رجسٹر میں نکاح میں مہر تو باندھا، لیکن مہر باندھتے وقت میں یہ لکھوایا مؤجل، یعنی حمزہ سے تاخیر کے ساتھ، تو یہ جب بھی لڑکی طلب کرے گی، جب اس کو ضرورت ہوگی 2 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، تو فوراً آپ کو اس کا قرض اور اس کا حق دینا پڑے گا۔ اپنی طرف سے معاف کرانے کی کوشش کرنا یہ مرد کی غیرت کے بھی خلاف ہے اور اسلامی اصول اور اسلامی انصاف کے بھی خلاف ہے۔ کسی کا حق دینے سے ادا ہوتا ہے، زبردستی معاف کرانے سے وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ ایک پہلو ہے کہ اگر لڑکی اس درجے باشعور ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ شوہر پر جو میرا مہر ہے، شوہر بھی میرا ہے، شوہر کا گھر بھی میرا ہے، شوہر جو کمائے گا وہ بھی میرا ہے، اس لیے اس سے مانگ کر کیا کروں، اور وہ اپنے اخلاق اور حیا کو سامنے لا کر یوں کہتی ہے آپ کے پاس جو میرا مہر کا حق ہے میں دل کی خوشی کے ساتھ اسے معاف کرتی ہوں، آپ کا مال اور میرا مال کس نے تقسیم کیا؟ یہ وفا شعار بیوی ہی کر سکتی ہے، تو کس نے بانٹا؟ میں معاف کرتی ہوں۔ تو پھر قرآن کہتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ اگر عورت اپنی دل کی خوشی کے ساتھ اس مہر کو معاف کر دے تو پھر وہ تمہارے لیے تحفہ ہے، تمہارے لیے گویا کہ مال ہے، اس کو خوشی کے ساتھ استعمال کرو، پھر اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور گویا لڑکی کا مہر بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ 3 آپشنز ہیں، اور تینوں مواقع میں سے، تینوں طریقہ کار میں سے جو بھی ہم مناسب سمجھے اور جو ہمارے لائق ہو، ہماری صلاحیت کے، ہماری جو قدرت ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی صحیح شکل اور صحیح جو عملی شکل ہے اس کو ہمارے نکاحوں کی زندگیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔